بہار رمضان، بہار رمضان، برکتوں والا مہینہ، ماہ سیام، ماہ تراوی، خوشیوں کا ساماں، افطاری کی برکتیں، سحری کی رونقیں۔ ہم لائے ہیں آپ کے لیے رمضان مبارک میں خصوصی نشریات بہار رمضان، جو آپ دیکھ سکیں گے صرف PNC 24۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لک نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، و احسن منک لم تر قط عینی، و اجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب، کانک قد خلقت کما تشاء۔ آج کا ہمارا پروگرام رمضان مبارک کی خصوصی نشریات بہار رمضان لے کر حاضر ہوئے ہیں، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں PNC 24 پر۔ آپ کا میزبان مظہر فاروق عطاری، اور میرے ساتھ آج مہمان ہیں ہمارے جناب محترم حضرت علامہ مولانا علی حسن عطاری صاحب، اور مہمان شناخوان محمد عمران عطاری قادری صاحب، اور ہمارے جو مستقل مہمان شناخوان ہیں جناب محترم حافظ محمد محسن جلالی صاحب۔ مہمانوں کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا ہے، تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارے بہت ہی پیارے مہمان شناخوان محمد عمران قادری صاحب تشریف لائے ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں، اور ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ توجہ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں۔ جی محمد عمران عطاری صاحب۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ 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 دریا الہی ہر دم بگتا تیرا، ہر دم بگتا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بڑھ جاندا ہے میرا۔ اللہ ہو اللہ 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 موتی مل سڑ صبر کرے طاہرے، صبر کرے طاہرے، چپ رہے تا موتی مل سڑ صبر کرے طاہرے، صبر کرے طاہرے، پاک لوانگو رولا پاوے، پاک لوانگو رولا پاوے، تنا موتی نہ ہیرے۔ اللہ 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 ہو اللہ اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ۔ میں نیواں میرا مرشد اونچا، میں نیواں میرا مرشد اونچا، اونچیا سنگ ملائی، اونچیا سنگ ملائی، صدقے
ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں محمد عمران قادری صاحب رب تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے تھے، رب تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے تھے، حمد باری تعالیٰ بیان کر رہے تھے کہ یا رب میں تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، یا رب میں تیرے نام سے ہی ابتدا کر رہا ہوں، میں ذکر حبیب خدا کر رہا ہوں، اور شرف حاصل ہے تجھ کو مقبولیت کا، الہی میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں۔ اور حمد اس خدا کی جس نے سارے جہاں کو بنایا، تعریف اس خدا کی جس نے زمین و آسمان کو بنایا، حمد اس خدا کی جس نے سورج چاند ستاروں کو بنایا، حمد اس خدا کی جس نے ہمیں رمضان مبارک کا برکتوں والا، رفعتوں والا اور عظمت والا مہینہ عطا فرمایا۔ تو یہ مبارک مہینہ ماہ رمضان مبارک، اس کی آج جو ہے وہ 3 رمضان مبارک کا دن ہے۔ تو آج حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کا عرس مبارک ہے۔ تو اس حوالے سے علامہ صاحب سے گفتگو فرمائیں گے، اور اسی حوالے سے ہمارے مہمان شناخوان ہیں وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی منقبت بھی پیش فرمائیں گے۔ اور علامہ صاحب سے سوال کروں گا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی سیرت کے بارے میں کچھ گفتگو فرمائیں، اور آپ کے جو ہے وہ سیرت کے بارے میں، اس کے بعد آپ کی سخاوت اور آپ کا جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے، اور آپ کی عبادات کے حوالے سے ہمیں ناظرین کو بھی بتائیں اور ہمیں بھی بتائیں جو ہم سن رہے ہیں، اور ناظرین کو بھی اس سے آگاہ کریں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا ہے، اور آپ کی سیرت کے حوالے سے کچھ گفتگو ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں جو ہے وہ مدعو کیا ہے، بلایا ہے۔ اس کے بعد مدر بھائی آپ کا سوال جو ہے وہ بڑا پیارا سوال ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت کا کوئی پہلو لیں، آپ کی سخاوت لیں، آپ کی عبادت لیں، یا کوئی بھی آپ کا پہلو زندگی اگر لیتے ہیں تو وہ الحمدللہ روز روشن کی طرح جو ہے وہ واضح ہے۔ اس میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس میں آپ کی سخاوت بھی ہے اور عبادت بھی ہے، اور رب جل وعلا نے آپ کو کیا مقام، کیا مرتبہ عطا کیا ہے، یہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گا۔ جی واقعہ کچھ یوں ہے، یہ کتاب جو الجنت العلمیہ نے چھاپی ہے، خطون جنت، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو ہے وہ سرکار مدینہ راحت قلب حسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ جب دعوت ہوئی تو آپ نے اپنے دل ہی میں ایک منت مانی تھی کہ اپنے گھر سے، یعنی سرکار جب اپنے گھر سے نکلیں گے اور میرے گھر تک آئیں گے تو جتنے قدم حضور اپنے گھر سے میرے گھر تک لگائیں گے زمین پر، میں اتنے غلام آزاد کروں گا۔ ماشاءاللہ سبحان اب ہوا کیا کہ حضرت عثمان جب آپ نے دعوت دی حضور کو، حضور نے دعوت قبول کر لی، اور وہ منت جو تھی وہ اپنے دل میں رکھی، حضور سے اسے عرض نہیں کیا۔ اب حضور نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، اور حضور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ اب جب حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم چلنا شروع کیا نا آپ نے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدم گننا شروع کر دیے۔ اب جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے تو حضور نے پلٹ کر پوچھا، اے علی آپ بتائیے عثمان کیا کر رہے ہیں؟ حضرت علی رض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یا بلا میں نے سنا آپ کے قدموں کو شاید گن رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس پر حضور نے ارشاد فرمایا، عثمان آپ میرے قدم کیوں گن رہے تھے؟ تو آپ نے وہ منت جو آپ نے اپنے دل میں رکھی ہوئی تھی کہ حضور جتنے اپنے گھر سے میرے گھر تک قدم لگائیں گے میں اتنے جو ہے وہ غلام آزاد کروں گا، تو آپ نے وہ منت ظاہر کر دی، اور حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے منت مان لی تھی کہ میں جب حضور کی دعوت کروں گا تو حضور اپنے گھر سے چل کر جتنے قدم میرے گھر تک حضور لگائیں گے زمین پر، میں اتنے غلام جو ہے وہ آزاد کروں گا۔ تو یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد دعوت ہوئی، اور آپ کیونکہ مکے کے بہت بڑے گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہیں، سخاوت میں آپ کا ایک نام ہے، تو دعوت پہ بہت سارے کھانے تھے۔ تو حضرت علی جب دعوت سے فارغ ہوئے تو آپ اپنے گھر آئے تو آپ تھوڑا سا پریشان نظر آئے، تو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے
آپ سے ارشاد فرمایا کہ اے علی آپ جو ہیں وہ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ تو آپ نے پریشانی کیا بیان کی؟ آپ نے کہا آج عثمان نے حضور کی دعوت کی اور دعوت کا جو ہے وہ آپ نے ایسا انداز بنایا کہ وہ انداز میں نے پہلی بار دیکھا اور میرے دل میں حسرت ہے کاش کبھی وہ انداز میں بھی لے لیتا۔ تو سارا جو ہے وہ انداز دعوت جو ہے وہ جب سیدہ طیبہ طاہرہ کی بارگاہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تو آپ نے کہا جائیں حضور سے دعوت کا کیا ہے انتظام میں کر دوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ الزہرا اے خاتون جنت ہمارے پاس اتنے ظاہری وسائل نہیں ہیں تو آپ کہتے ہیں میں حضور کو دعوت دے آؤں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نے ارشاد فرمایا آپ دعوت دے آئیں انتظام کرنا میرا کام ہے۔ حضرت علی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جا کے دعوت کا عرض کیا تو اب اس پر دعوت قبول ہو گئی۔ وہی انداز اب الٹ ہو گیا، پہلے حضرت عثمان قدم گر رہے تھے، اب جو ہے وہ حضرت علی نے قدم گرنا شروع کر دی۔ اب حضرت عثمان سے حضرت علی مولا کائنات کے دروازے پر پہنچ کے حضور نے جو ہے وہ حضرت عثمان سے پوچھا اے عثمان حضرت علی کیا کر رہے تھے؟ کہا حضور آپ کے قدم گر رہے تھے، آپ کے قدموں کی گنتی کر رہے تھے۔ کہا حضرت علی کیوں قدم گرے علی؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے بھی مرد مانی تھی کہ آپ اپنے گھر سے جتنے قدم ہمارے گھر تک لگائیں گے ہم بھی غلام آزاد کریں۔ تو حضور نے کہا اے علی ایک غلام؟ جب اتنی بات ہوئی آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یا بلا مرد ماننی تھی جنہوں نے وہ تو اندر ہے، انہیں پتہ ہے ایک قدم پر ایک غلام ہے یا دو غلام ہے، کیونکہ حضرت عثمان غنی نے تو ایک غلام کا کہا تھا۔ اب جب پہنچے وہاں پہ تو ہوا کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو بٹھایا، حضرت عثمان غنی بیٹھے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خاتون جنت کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ مہمان تو آ گئے، دعوت کا کیا انتظام کیا ہے؟ تو حضرت علی کی اچانک جب ہنڈیا پہ نظر پڑی تو وہ تو بالکل خالی۔ تو اب حضرت علی نے کہا ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میں نے کہا نہیں تھا کہ ہمارے ظاہری وسائل اتنے نہیں ہیں کہ ہم دعوت کر سکیں؟ آپ نے کہا میں نے بس کھانے کا کہہ دیا ہے، کھانا بھی تھوڑی دیر تک آ جائے گا۔ آپ چپ ہو گئے، تھوڑی دیر گزری، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت علی سے عرض کیا کہ علی مہمانوں کو بلائیے کہ دسترخوان لگ چکا ہے۔ اب جب دسترخوان لگا تو حضرت علی نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ دسترخوان لگ گیا۔ دسترخوان لگا، حضرت عثمان غنی نے دیکھا، جب آپ کی چادر پر نظر پڑی، وہ چادر جس سے وہ کھانے ڈھپے ہوئے تھے، تو آپ نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں بڑے بڑے جو ہے وہ بادشاہوں کے درباروں میں دعوت پر گیا، لیکن یہ چادر جو آج حضرت علی کے گھر میں چادر بچھی ہے کھانوں کے اوپر، ایسی چادر میری زندگی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ حضور بتائیں یہ چادر کہاں سے آئی؟ حضور نے جواب نہ دیا، آپ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ روٹی کا نوالا توڑا نا اور وہ منہ میں تناول کرنے کے لیے جب ڈالا تو آپ نے روٹی کا بھی نوالا تناول مکمل نہیں کیا اور فوراً سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ پر زندگی میں کبھی ایسا کھانا نہیں کھایا، ایسا کھانا ہے اتنا مزیدار ہے اتنا لذیذ ہے کہ زندگی میں کبھی ایسا کھانا جو ہے وہ نہیں کھایا۔ اب اتنے میں حضرت جبرائیل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ رب فرماتا ہے جلدی جائیے، آپ اپنی بیٹی سے ارشاد فرمائیے جو آپ نے رب سے مانگا وہ رب نے آپ کو عطا کر دیا ہے۔ اس پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل اگر اتنی جلدی ہے تو تم خود جا کے کہہ لے۔ تو کہا میں اجازت کا پابند ہوں، سیدہ سے جب اجازت ملے گی میں تب عرض کروں گا، اور سیدہ اس حالت میں ہے کہ وہ اجازت مجھے دیں گی نہیں، حضور آپ جائیں۔ حضور اٹھے اور جب دیکھا تو سیدہ طیبہ طاہرہ سجدے کی حالت میں رب کی عبادت میں مشغول ہے۔ تو حضور نے کہا بیٹا جو کچھ بھی تم نے رب سے مانگا تھا رب نے تمہیں عطا کر دیا، اب سجدے سے سر اٹھاؤ بتاؤ رب سے مانگا کیا تھا؟ تب سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بھائی بڑی پیاری بات عرض کی حضور کی بارگاہ میں، کہا کہ لجپال کریم آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں نے اپنے رب سے کہا تھا کہ حضور جتنے اپنے گھر سے میرے گھر تک قدم لگا کر آئیں گے ہر قدم کے اوپر 70,000 وہ بندے جن پر جہنم واجب ہے، 70,000 وہ بندے جن پر جہنم واجب ہے، ہر قدم کے اوپر وہ آزاد چاہیے۔
اللہ اور رب نے یہ آپ کی شان کیا ہے، رب کے بارگاہ میں آپ کو عظمت کیا ملی ہے کہ رب نے آپ کی یہ دعا، آپ کی یہ فریاد جو ہے وہ سنی، اور سرکار کے ہر قدم کے اوپر 70 ایسے لوگ، 70 ہزار ایسے افراد جن پر جہنم واجب تھے، رب نے انہیں آزادی کا پروانہ عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ اور جب حضور واپس آئے تو اب حضرت عثمان غنی کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا ہے عثمان پتہ چلا یہ کھانے کہاں سے آئے ہیں، یہ کھانے کہاں سے آئے ہیں؟ آپ نے کہا یا رسول اللہ نہیں سمجھ آئی، زندگی میں کبھی کھائے نہیں۔ فرمایا میری بیٹی کے کہنے پہ رب نے جنت سے یہ کھانے بھیجے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ آپ کی شان و عظمت، آپ کا جو ہے وہ سخاوت کا جو ہے وہ واقعہ، اس میں سب آپ کی سیرت کا یہ ایسا واقعہ ہے کہ آپ کے 3-4 پہلو، اور آپ کی بارگاہ میں مقبولیت، اور آپ کے دربار میں جو ہے وہ آپ کی فریاد رسی ہو جانا، اور آپ کے ہاں جو آپ کا جو مقام ہے وہ سارا واضح ہو جاتا ہے، اور رب نے بڑا مقام دیا سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین تو سنا آپ نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کے بارے میں، آپ کی عظمت کے بارے میں، کہ رب تعالیٰ کے ہاں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا مقام ہے، کتنی عظمت اور کتنی شان ہے، سنا آپ نے۔ اور اسی حوالے سے اب ہم اپنے مہمان ثنا خان کی طرف جاتے ہیں، ان سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی منقبت سنتے ہیں۔ جناب محترم حافظ محسن جلالی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ ہمیں منقبت سنائیں۔ قرآن دسر آئے طہارت بطول دی، قرآن دسر آئے طہارت بطول دی، کوثر بطول پاک دا جنت بطول دی، کوثر بطول پاک دا جنت بطول دی، قرآن دسر آئے طہارت بطول دی، قرآن دسر آئے طہارت بطول دی، کوثر بطول پاک دا جنت بطول دی، کوثر بطول پاک دا جنت بطول دی، خود فاک آچ رہ کے تے مگ تیر جاونے، خود فاک آچ رہ کے تے مگ تیر جاونے، مشہور ہے جہاں تے سخاوت بطول دی، مشہور ہے جہاں تے سخاوت بطول دی، قرآن دسر آئے طہارت بطول دی، کوثر بطول پاک دا جنت بطول دی، ایک سجدہ پورا ہووے نہ مک جاوے ساری رات، ایک سجدہ پورا ہووے نہ مک جاوے ساری رات، یاد خدا چ جاگنا عادت بطول دی، یاد خدا چ جاگنا عادت بطول دی، قرآن دسر آئے طہارت بطول دی، کوثر بطول پاک دا جنت بطول دی، ایسے لئی تے نیزے تے قرآن پڑھ گئے، ایسے لئی تے نیزے تے قرآن پڑھ گئے، شبیر نے سنی سی تلاوت بطول دی، شبیر نے سنی سی تلاوت بطول دی، قرآن دسر آئے طہارت بطول دی، کوثر بطول پاک دا جنت بطول دی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی منقبت پڑھ رہے تھے جناب حافظ محسن جلالی صاحب۔ تو ناظرین آپ نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام سنا، ان کا مرتبہ سنا، ان کی شان سنی۔ تو ابھی ہم علامہ صاحب سے سوال کریں گے کہ علامہ صاحب ہمیں آگاہ فرمائیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی وفات کب ہوئی اور آپ کا جنازہ جو ہے وہ کس نے پڑھایا؟
اس کے بارے میں کچھ معلومات ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کی کتابوں میں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ 3 رمضان المبارک کو آپ کی جو ہے وہ وفات ہوئی ہے، اور آپ کا جنازہ خلیفۃ الرسول، خلیفہ اول، افضل الانبیاء، افضل جو ہے وہ بشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا، اور یہ جنازہ حضرت علی نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے صدیق، آپ ہمارے امیر المومنین ہیں، اور آپ جو ہیں وہ ہم سے سب سے حضور کے نائبوں میں اچھے اور اعلیٰ ہیں، اور میری نظر میں کائنات میں سب سے بلند مرتبہ انبیاء کے بعد آپ کا ہے، اور آپ ہی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ پڑھائیں، اور اس پر پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ ماشاءاللہ۔ تو ناظرین، سنا آپ نے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی ولادت مبارک جو ہے، آپ کا عرس مبارک جو ہے وہ 3 رمضان مبارک کو ہے، اور اس کے بعد آپ کا جنازہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ تو ناظرین، ابھی ہم اپنے مہمان شناخان محمد عمران قادری کی طرف چلتے ہیں۔ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں۔ جی محمد عمران قادری صاحب۔ میرے دل کی زمین پر ہے قدم، زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم، زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم، زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم، زہرا کے بچوں کا، زمانے کا کوئی بھی غم اسے رسوا نہیں کرتا، سکونت پالے جس سینے میں غم، زہرا کے بچوں کا، سکونت پالے جس سینے میں غم، زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم، زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم، زہرا کے بچوں کا، خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا، زہے قسمت میں دیکھایا، حرم زہرا کے بچوں کا، زہے قسمت میں دیکھایا، حرم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم، زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم، زہرا کے بچوں کا، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم، زہرا کے بچوں کا،
پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں محمد عمران قادری صاحب جو ہے وہ منقبت پڑھ رہے تھے۔ میرے دل کی زمیں پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، اور ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، کیونکہ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی سیرت پر، آپ کی جو ہے عظمت و شان پر رہا۔ تو آپ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اور ہمارے آج کے مہمان حضرت علامہ مولانا علی حسن عطاری صاحب، حافظ محسن جلالی صاحب اور محمد عمران عطاری صاحب، ان کا بھی دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔